گا نا. اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنے معبود کی وجہ سے پیدا کیا. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الدین کا پہلا چیپٹر لکھتے ہیں. آج کل چونکہ لوگوں کو مطالعہ کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انہوں نے پہلا چیپٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پہ باندھا، حضور کی خلقت پہ باندھا کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک پیدا نہیں ہوئے. اور اس چیپٹر میں نشر الدین کتاب کا نام انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کے روح کو پیدا کیا. حضرت جابر والا یہ بڑی عجیب بات ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الدین کے پہلے چیپٹر میں اس حدیث کو دے ڈالی کہ جب حضرت جابر نے پوچھا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، فرمایا کہ اول ما خلق اللہ بھی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا. اس پہ ذرا توجہ رہے، بڑا کمال کی بات ہے. آگے اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا. اب پوچھا جا رہا تھا وقت کے متعلق، مجھے آج آپ پوچھیں، میں کہوں گی کہ میں آج آیا تھا، آپ پوچھیں کہ آپ کب آئے تھے، یعنی آپ وقت پوچھنا چاہتے ہیں 10 بجے آئے، 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، اور میں کہوں کہ جناب میں آج آیا تھا. پوچھا جا رہا ہے وقت کے متعلق، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. وقت نہیں بتایا جا رہا، ٹائمنگ نہیں بتائی جا رہی، کوئی صدیاں ہزاروں سال نہیں بتائے جا رہے. بڑی کمال کی بات ہے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت بتاتے کیسے. اس لیے کہ جب نبی پاک کو پیدا کیا اس وقت تو ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. وہ بھائی وقت کا آپ تعین یہ سورج اور چاند سے کرتے ہیں، یہ سورج اور چاند کے ساتھ آپ اپنے وقت کا اندازہ لگائیں. تو جب اس وقت چاند سورج ہی نہیں تھے، وقت ہی نہیں تھا، تو سرکار وقت کیا بتاتے. اللہ نے وقت کو بھی بعد میں پیدا کیا، پہلے اپنے معبود کو پیدا کیا. اچھا ایک وقت یہ ہے، یہاں سے آگے اب سائنس نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ یہ جس وقت کی بات ہم کرتے ہیں یہ ہمارا نظام شمسی ہے نا، سورج کے حوالے سے بات ہے. اگر آپ سورج کے اس نظام سے آگے نکل جائیں تو وہاں آپ وقت کا تعین کیسے کریں؟ یعنی یہ جو سورج ہے اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے ہیں، یہ ایک نظام ہے، سرکل ہے. اگر آپ اس سرکل سے باہر نکل جائیں تو پھر آپ وقت کا تعین کیسے کریں؟ اگر آپ ستاروں کی حدود سے بھی آگے نکل جائیں، گلیکسی سے بھی آگے نکل جائیں، آگے آپ گلیکسی کی بات کریں تو پھر آپ وقت کا تعین کیسے کریں؟ یہ وقت بھی ہر نظام کا علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ستارے کا علیحدہ ہے، ہر گلیکسی کا علیحدہ ہے. اور اگر آپ یہ کیونکہ آسمان کے نیچے یا آسمان میں نہیں ہے چاند سورج ستارے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمان میں نہیں ہیں،
یہ آسمان سے بہت نیچے لٹکی ہوئی ہے، اس لیے اپنے اپنے مداروں میں گھومتی ہے نا. والشمس تجری لمستقر لها، سورج بھی اپنے مدار میں، ہر شے اپنے اپنے مدار میں. وہ ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے تو کسی نے سن کے سوال کیا بچے نے، اس نے کہا کہ سائنس والے کہتے ہیں کہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے، باقی سارے سیارے اس کے لیے گھومتے ہیں، چاند زمین کے لیے گھومتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سائنس ابھی چاند تک اور سیاروں تک پہنچی ہے، قرآن تو اس سے آگے سورج کے بھی گھومنے کی بات کرتا ہے. کیا بات، کیا وہاں تک تو ہمارا نالج ابھی نہیں پہنچا نا. تو ہم اسے انکار کرنے والے نہیں. اب یہاں پہ قرآن ایک جملہ تھا، اس وقت کا تھوڑا سا اشارہ دیا. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ کا ایک دن، ان یومن عند ربک، اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے، کألف سنۃ مما تعدون، جب تم اپنا 1000 سال گن لیتے ہو تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. اللہ. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا 1000 سال، یعنی اس سے بھی ایک قرآن کریم ایک نئی فکر دے رہا ہے نا کہ تم نظام شمسی کے وقت پہ وقت نہ سمجھنا، وقت اور بھی ہے. یعنی ایک وقت وہ ہے کہ تم نے اپنے 1000 سال گنے اور اللہ کے نزدیک وہ ایک دن تھا. تو نبی پاک اس وقت پیدا کیے گئے جب وہ ایک دن بھی نہیں تھا، کیا بات. وہ وقت بھی نہیں تھا. اللہ یہ جو آپ سنتے رہتے تھے نا پرانے دور میں کہ 14 صدیاں بعد قیامت آ جائے، ہم جب بچے جب چھوٹے تھے یہ بڑا عام یہ بات ہے. اس کی بھی وجہ لوگوں نے اسی آیت سے نکالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو 7 دنوں کے لیے پیدا کیا. اللہ نے یہ جو نظام بنایا نا کائنات کا، یہ 7 دنوں کے لیے بنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 7ویں دن آیا. یعنی باقی مجھ سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں 6 دن ان کو ملے اور میں 7ویں دن آیا. تو اللہ نے مجھے آدھا دن اور عطا فرما دیا. کیا بات. اس سے یہ لوگوں نے اندازہ، اس آیت کو پڑھتے تھے کہ اللہ کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اس سے انہوں نے اندازے لگاتے تھے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی پاک کو آخری دن ملا، اس کے بھی 1000 سال ہو گئے، آدھا دن اور ملا تو 1500 سال. ظاہر ہے اس کے بعد پھر کیا مطلب ہے. یہ اندازے لوگوں نے لگائے. ویسے مسئلہ علم جو ہے اللہ کے پاس. لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک جو وقت ہے وہ اس نظام شمسی کے حوالے سے نہیں ہے. اس نظام شمسی کے جو اوقات ہیں اس سے آگے جو ستارے ہیں ان کا وقت اور ہے، ہر گلیکسی کا وقت اور ہے، آسمانوں کا وقت اور ہے. بس صرف ایک اشارہ قرآن نے کر دیا، اتنا یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. تمہارا 1000 سال وہ برابر ہے اللہ کے ایک دن. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں پہ یہ بیان کی کہ ہر کسی کو ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ ہم نے نبیوں کو بھی حضور کی وجہ سے پیدا کیا. بلا ملکا مقربا، اگر ہم اپنے معبود کو پیدا نہ کرتے تو مقرب فرشتوں کو بھی پیدا نہ کرتے.
لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کروں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا جو تعین ہے وہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ تمہارے اوقات معلوم کرنے کے جو مظاہر ہیں وہ چاند اور سورج ہیں۔ تم نے وقت معلوم کرنا ہے چاند سے یا سورج سے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ جو وقت ہے، تمہارا 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ اب جب وہ پوچھا گیا، نشر الدین میں اشرف علی تھانوی صاحب پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، پھر جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ پھر جب سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے ظاہر یہ ایک کنٹراسٹ تھا، تضاد تھا تینوں جملوں میں۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا جاتا فرمائیں گے معلوم ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کی۔ ایک جگہ فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کی۔ ایک میں فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کی۔ لوگ بھی سمجھتے رہے کہ یہ تضاد ہے تینوں باتوں میں، پتہ نہیں پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں مفسرین کی، محدثین کی۔ اب مفسر اور مفکر کا میں جب پڑھا کرتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوتے، کچھ نوافل پڑھ رہے ہوتے، کچھ تلاوت کر رہے ہوتے، اور کچھ غور و فکر کر رہے ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں میں بیٹھتے تھے جو غور و فکر کرتے تھے۔ اب مفکر کی جو سوچ ہے، ایک طرف محدث کی اور مفسر کی سوچ ہے، ایک طرف مفکر کی سوچ ہے۔ انہوں نے اکثر کہہ دیا کہ ان تینوں بیانات جو ہیں یہ کیا پتا پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، لیکن مفکر نے کیا کہا؟ مفکر نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ مفکر نے کہا تضاد نہیں ہے، ان تینوں جملوں میں تضاد نہیں ہے۔ لوح کا کیا کام ہے؟ تختی کا کیا کام؟ تختی کا کام یہ ہے کہ اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کر لے۔ قلم کا کیا معنی ہے؟ قلم کا معنی ہے عطا کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو لوح بن کے جاتے ہیں، تختی بن کے جاتے ہیں۔ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جب امت کے پاس آتے ہیں تو قلم بن کے آتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا وہ امت کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو مفکر نے کہا کہ اس میں تضاد نہیں، لوح سے مراد بھی میرے پیغمبر کی ذات ہے اور قلم سے مراد بھی میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اور یہاں آگے جا کے جو اقبال بات کرتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سیدنا عائشہ نے یہی جملہ تھا، یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سیدہ نے فرمایا کان خلق القرآن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی قرآن سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے شاید ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے جتنی بھی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، جتنے کالج دیکھے ہیں، انٹرنیشنل ادارے دیکھے ہیں، پوری دنیا کا ایک ہی قانون ہے، یعنی امہات المومنین صحابہ کرام اس بات پہ کیوں قائم تھے
دنیا کے ہر ادارے کا یہی کروں کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے پھر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہی قانون چلتا ہے، ہر یونیورسٹی کا یہی قانون، ہر کالج کا یہی قانون. پہلے تھیوری پڑھائی جائے گی پھر آپ کو پریکٹیکل کروایا جائے گا. سوائے اس ایک واقعہ کے جو میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے 40 سال تمہارے اندر ایک پریکٹیکل زندگی گزاری ہے. تو میرے نبی کی ذات کا یہ قانون رہتا ہے، نبی نے پہلے پریکٹیکل کیا پھر تھیوری دی. قرآن بعد میں نازل ہوا، اس قرآن پر عمل پہلے کر کے دیکھا ہے. اور یہی مضبوطی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 11ویں پارے کی آیت مبارکہ کا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری. افلا تعقلون، تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اگر میرا پریکٹیکل سچا ہے تو میری تھیوری جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک بے شک. اور مانتے ہو نا کہ میں پریکٹیکلی ایک سچا انسان ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تجربہ کیا، قالوا وجدنا صادقا وامین، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا مانتا قابل بھروسہ. تو قرآن کریم فرقان حمید آپ کو یہاں لے کے آنا چاہتا ہے کہ اپنی ذات پہ اس نسبت پہ فخر کیا جائے. ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں، اور اگر اس نسبت کا پوچھنا ہے تو نبیوں سے پوچھو جن کو یہ احساس ہے کہ نبی پاک کا امتی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمیں نہیں ادراک، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. ہمیں یہ جو نسبت دے دی ہے، ہم تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں. ایسا خیر خواہ پیغمبر جو میرے والدین سے بھی بڑھ کر میرا خیر خواہ، جو دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر میری خیر خواہی. یہ میرے جملے نہیں، یہ قرآن کے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف و رحیم دونوں صفتیں اللہ نے پہلے اپنی بیان کی اور فرمایا جب میرا نبی اپنی امتی کو دیکھتا ہے تو اس وقت نبی کی کیفیت بھی رؤوف و رحیم والی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایسا جو تمہاری ماں باپ سے بھی بڑھ کر تمہاری خیر خواہی چاہتی ہے، ہر وقت تمہارے لیے تمہاری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن یہاں آپ کو لے کے آتا ہے، اگر سمجھتے ہو اس بات کا تمہیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی میرا نبی میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو پھر انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے. اسی لیے فرمایا نا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو عقل رکھتا ہے اس کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ بات خیر خواہ کی مانی جاتی ہے. جو میرا ہمدرد ہے میں اس کی بات مانوں گا. تو جب نبی سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہی کوئی نہیں تو پھر بات تو کسی اور کی کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر فیصلے کسی اور سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایمان والے بنیں تو پھر فیصلے زندگی کے میرے نبی سے کروایا جائے، ان فیصلوں کو خوشی سے قبول کیا کرو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا،
اور ہر وقت اپنا سر نبی کی بارگاہ میں جھکائے گا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اللہ سے فیصلے کرو، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں یہ رسول فقط آتا اللہ، جو رسول کے سامنے جھک گیا اب وہ شک نہ کرے، شک دل سے نکال دے، فقط اس میں شک ہے ہی نہیں، سبحان عطا اللہ، وہ یہ نہ سمجھے میں نبی کے سامنے جھکا ہوں، وہ سمجھے میں اللہ کے سامنے جھکا ہوں۔ اللہ اکبر، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی، کیا بے شک جس نے رسول سے محبت کی اس نے اصل میں اللہ ہی سے محبت سبحان تو محبت کا پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے